اس پریزنٹیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنونشنل لیز اور اسلامک اجارہ میں فرق کیا ہے، یعنی وہ اجارہ یا لیز جو اسلامی بینک کرتے ہیں اور وہ اجارہ اور لیز جو کہ کنونشنل بینک کرتے ہیں، ان کے درمیان سبسٹینشل ڈفرینس یا کہ جوہری فرق کیا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کنونشنل لیز ہے اٹ کمبائنس بوتھ دی سیل اینڈ لیز ان ون کانٹریکٹ۔ وہ ایک قسم کا کمبینیشن ہے کہ وہ سیل بھی ہے اور لیز بھی ہے، یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بظاہر تو اسے لیز کانٹریکٹ کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً جو اونرشپ ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں، جتنے بھی رسک اور لائبلٹی ہے، وہ سارے کے سارے آپ لیسی کو سپرد کر رہے ہیں یا کہ اس کی طرف آپ شفٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ لیز کا نہیں کر رہے بلکہ آپ اسے کریڈٹ سیل کا کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکوں میں جو اجارہ ہوتا ہے اس میں سیل اور لیز بالکل دو الگ الگ کانٹریکٹس ہیں۔ پہلے مرحلے پہ لیز ایگریمنٹ ہے، اجارے کا معاہدہ ہے۔ اجارے کا معاہدہ جس وقت اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد کلائنٹ ایک سیل ایگریمنٹ کے ذریعے یا کہ معاہدہ بے کے ذریعے اس ایسٹ کو یا کہ اس گاڑی کو بینک سے خریدتا ہے۔ ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کنونشنل لیز میں جو رینٹل ہے وہ بکنگ کے وقت ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت آپ نے معاہدہ کیا حالانکہ آپ نے گاڑی ابھی ڈیلیور نہیں کی اور وہ بکنگ سٹیج میں ممکن ہے کہ 6 ماہ کے بعد 1 سال کے بعد وہ گاڑی آئے، تو جو رینٹلز ہیں وہ اسی وقت سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بینکوں میں جو رینٹلز ہیں وہ معاہدہ اجارہ کے ساتھ یا کہ لیز ایگریمنٹ کے وقت وہ رینٹل سٹارٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس وقت سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جب کہ اسلامی بینک نے باقاعدہ وہ وہیکل، وہ گاڑی یا کہ وہ ایسٹ، وہ مشینری کلائنٹ کو سپرد کر دیا، اس کی ڈیلیوری دے دیو اور وہ یوزیبل کنڈیشن میں ہو۔ کنونشنل لیز میں کسٹمر ہر قسم کے رسک اور لائبلٹی وہ لیتا ہے، یعنی اگر جو ایسٹ ہے جو اس نے کرائے پہ لیا ہے، وہ مشینری یا کہ اکوپمنٹ، اگر وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری لائبلٹی اور رسک یہ لیسی کو، کرایہ دار کو جس نے کہ کرائے پہ لیا ہے، اسے یہ سارے کا سارا رسک اور لائبلٹی لینی ہوگی۔ اسلامی بینکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلامی بینکوں میں جو رسک اور لائبلٹی ہے وہ اونرشپ ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ یوز ریلیٹڈ ہے، یعنی یوز کے حوالے سے استعمال کرتے ہوئے اس کی مینٹیننس، یہ ذمہ داری لیسی کی ہے، لیکن جو اس کا جو میجر مینٹیننس ہے اور اسی طریقے سے جو اس کا ایسٹ کا جو رسک ہے یا کہ اس کی جو لائبلٹی ہے وہ ساری کی ساری جو لیسر ہے بینک، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کنونشنل بینکوں میں اگر جو ایسٹ یا وہ گاڑی چوری ہو جائے یا کہ ایسٹ ڈسٹرائے ہو جائے تو جو رینٹلز ہیں وہ پھر بھی وہ کنٹینیو رہتے ہیں اور بینک وہ چارج کرتا ہے۔ اسلامک بینکس میں بینک اس عرصے کا رینٹل چارج نہیں کرتے جب کہ وہ ایسٹ نان فنکشنل یا کہ نان آپریٹو ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر گاڑی ڈسٹرائے ہوگی یا اکوپمنٹ یا مشینری وہ ڈسٹرائے ہوگی یا کہ یوزیبل کنڈیشن میں نہیں رہی، تو جب تک کہ وہ یوزیبل کنڈیشن میں نہیں آتی، جب تک کہ کلائنٹ، کسٹمر، لیسی اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کرایہ نہیں دیتا۔
تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بینک اور کنونشنل بینک لیز کے حوالے سے یا کہ اجارے کے حوالے سے بالکل ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا جو پروسیجر، طریقہ کار یا کہ جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔